मुल्क भर में 78वां जश्न आजादी मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मार्का हक जश्न आजादी के दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एआबाद फैमिली की जानिब से तमाम अहले पाकिस्तान को मार्का हक जश्न आजादी मुबारक। पाकिस्तान का जश्न आजादी, मुल्क भर में परचम कुशाई की तकरीबात। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध, पेशावर, लाहौर, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई की तकरीबात। फील्ड मार्शल आसिम मुनी की यौम आजादी पर तमाम अहले पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम में कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस तारीख में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और बलबला अंगेज जज्बे की अलामत बन चुका। पाक फौज रिवायती, गैर रिवायती और हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए पूरी तरह लेस है। अपनी आजादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। किसी भी मुहिम जुई का बिला हिचकिचाहट फौरी जवाब देंगे। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम भाइयों की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ खड़ा है। अपनी तमाम तर तवानाइयां पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए वक्फ कर देंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और एयर चीफ की कौम को जश्न आजादी पर मुबारकबाद। ISPR का कहना है, ये दिन इत्तेहाद, लगन और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान वतन की बुनियाद रखने वालों को सलाम पेश करती है। उनके अजीम विरसे को दिल से कद्र एहतराम के साथ संभाले हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम की मुसलसल हिमायत मुसल्लह अफवाज के लिए ताकत का सरचश्मा है। आइए एक खुशहाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने का अहद करें। जश्न आजादी, मार्का हक की अजीम फतह के नाम इस्लामाबाद में अजीम उश्शान तकरीब। पाक अफवाज के दस्तों ने सलामी पेश की। पाक फजाइया के शाहीनों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। पाक आर्मी, पाक बहरिया और पाक फजाइया के चाक चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट। SSG के दस्तों ने दिलकश रिवायती मार्च पास्ट का मुजाहरा किया। सलामी के चबूतरे से गुजरे। पंजाब रेंजर्स, FC खैबर पख्तूनख्वा के दस्तों का भी मार्च पास्ट। दोस्त मुल्कों तुर्की और आजरबाईजान के दस्तों का भी मार्च पास्ट। मुसल्लह अफवाज के दस्तों की मेहमान खुसूसी को सलामी। तीनों मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल म्यूजिक बैंड ने भी खूबसूरत परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। हाजिरीन की भरपूर दाद। हाजिरीन ने भी खड़े होकर कौमी परचम को सलामी दी। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। एयर चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, विफाकी वुज़रा समेत सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। लोगों की बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। अजीज भाई और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिमत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म की तमाम सियासी जमातों को मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की पेशकश। जश्न आजादी, मार्का हक की अजीम फतह की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, आज के अजीम दिन पर तमाम सियासी जमातों को मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत देता हूँ। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, जलाओ घेराव का नहीं। पाकिस्तान में सबको सियासत का हक है, रियासत मुखालिफ एजेंडे का नहीं। सियासत जरूर करें, मुल्क के खिलाफ बगावत नाकाबिल कबूल है। वजीर आजम का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। कहा, ये फोर्स कमांड हमारी जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करेगी। भारत को अपनी बेपनाह जंगी ताकत का घमंड था। मुसल्लह अफवाज ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से भारत का घमंड खाक में मिला दिया। मार्का हक ने साबित कर दिया, हम अपनी आजादी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं।
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد. کہا امریکہ انسداد دہشت گردی اور تجارت پر پاکستان کی مصروفیات کو سراہتا ہے. دونوں ممالک اقتصادی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے. مختلف ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں اور ہائی کمیشن میں تقریبات. بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب، سفیر نے پرچم لہرایا. آسٹریلیا میں پاکستانی ہائی کمشنر زاہد حفیظ نے پرچم کشائی کی. ابوظہبی میں سفیر فیصل ترمذی نے پرچم کشائی کی. دبئی کا برج خلیفہ پاکستان کے رنگ میں رنگ گیا. مسلح افواج اور عوام کے اس عزم و حوصلے کو سراہتا ہوں جنہوں نے مل کر ہماری خود مختاری کا دفاع کیا، پاکستان کو عالمی سطح پر وسیع حمایت دلائی. ہماری خارجہ پالیسی پاکستان کو امن پسند جمہوری ملک کے طور پر پیش کرتی رہے گی. جشن آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد. قوم متحد رہے تو پاکستان کو شکست نہیں دی جا سکتی. حالیہ چیلنجز میں افواج اور عوام کے عزم کو سراہتا ہوں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا جشن آزادی پر پیغام. کہا پاکستان امن پسند ملک ہے جو شراکت داری مذاکرات سے تنازعات کا حل چاہتا ہے. خطے میں استحکام اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا خون، آنسو اور شہادتیں وہ قیمت تھی جو آزادی کے لیے ادا کی گئی. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پی ٹی آئی نے اہم قومی دنوں پر احتجاج معمول بنا لیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایک شخص قومی ایام اور تہواروں پر تحریک انصاف کو فوقیت دیتا ہے. پی ٹی آئی نے کبھی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی. پاک بھارت جنگ کے دوران نلیما خانم حکومت پر مودی سے ساز باز کا الزام لگاتی رہی. یہ لوگ پاکستانی ہیں یا کسی ایک کلیکٹ کا حصہ جو نازک وقت پر ملک کی سلامتی پر حملہ کرتے ہیں. کوئی شخص یا لیڈر وطن سے بلند نہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی یوم آزادی جشن مارکائے حق پر مبارکباد. کہا جمہوری استحکام، آئین اور پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع پر سمجھوتا نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی جمہوریت کے تحفظ، آئین کے دفاع کے لیے جدوجہد کرتی آئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جشن آزادی پر پیغام میں کہا پاکستان ہماری آن بان شان ہے. پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. مارکائے حق میں کامیابی سے سرفراز ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے مارکائے حق میں شاندار فتح پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا. کہا آج کے دن نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. کہا قوم کے ساتھ مل کر چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو جشن آزادی کو مشن آزادی کے ساتھ وابستہ رکھ کے مناتے ہیں. ہمارا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ تمام طریقے استعمال کر کے اس آزادی کو یقینی، مکمل اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. ہم جشن آزادی کو مشن آزادی سے وابستہ رکھ کر مناتے ہیں. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کچھ لوگ کراچی اور سندھ کے شہروں کو تباہ کر رہے ہیں. اب ایسا نہیں چلے گا. خالد مقبول صدیقی نے سینئر رہنماؤں کے ساتھ مزار قائد پر پھولوں کا نذرانہ پیش کیا اور فاتحہ خوانی کی. سپریم کورٹ میں 1980 کے رولز کی جگہ 2025 کے رولز باقاعدہ لاگو کر دیے گئے. اعلامیے کے مطابق یہ رولز عہد حاضر کے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں. رولز تشکیل کے لیے جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس نعیم افغان، جسٹس عقیل عباسی کمیٹی میں شامل تھے. کمیٹی نے ججز، پاکستان بار، سپریم کورٹ بار سمیت دیگر بار سے بھی مشاورت کی. کمیٹی کی تجاویز کو سپریم کورٹ کی فل کورٹ کے سامنے رکھا گیا. فل کورٹ نے غور و فکر کے بعد رولز 2025 کو منظور کیا. جشن آزادی پر پاکستانی سٹار کرکٹرز کی قوم کو مبارکباد. وسیم اکرم، شاہد آفریدی، محمد حفیظ، بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی سمیت نامور پلیئرز نے ایکس پر پیغامات شیئر کیے. وسیم اکرم نے لکھا مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. شاہد آفریدی کہتے ہیں یہ ملک تمہارا ہے نوجوانوں. شاہین نے لکھا میں اس جھنڈے کو اپنے دل میں لے کر فیلڈ پر اترتا ہوں. حارث رؤف نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ یوم آزادی منایا. پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگایا.
بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس آزاد ملک کو حاصل کرنے میں۔ 78واں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنے پیلسٹینین بہن بھائیوں کو، سیرین بہن بھائیوں کو، کشمیری بہن بھائیوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اپنی آزادی کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، ویلیو کرنا چاہیے۔ قومی کھلاڑی مارکہ حق اور آزادی کے جشن میں پیش خواتین کرکٹرز اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم، ٹینس اسٹار آسام الحق نے قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد دی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں دیانتداری سے اپنا حصہ ڈالنے کی ترغیب۔ 14 اگست آزادی دا دہاڑا مبارک ہے پاکستان دے عوام نو، مبارک ہے پاکستان دی فوج تے فیلڈ مارشل عاصم منیر جنہاں نے ہندوستان نریندر مودی دی فوج نو فتح کیتا۔ سکھ فوج جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کی جشن آزادی پر پاکستانیوں کو مبارکباد۔ بھارت کو عبرتناک شکست دینے پر سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا وہ دن دور نہیں جب خالصتان بھارتی قبضے سے آزاد ہوگا۔ یوم آزادی پر گوگل بھی سب سے لالی رنگوں میں رنگ گیا، نیا ڈوڈل پاکستان کے نام۔ کراچی میں آزادی نائٹ پر ہوائی فائرنگ، بچی سمیت 3 افراد جاں بحق، 7 بچوں سمیت 82 افراد زخمی ہو گئے۔ عزیز آباد میں 8 سال کی بچی، کورنگی اور لیاری میں معمر افراد سر اور گردن پر گولی لگنے سے جان سے گئے۔ مختلف علاقوں سے 57 افراد فیصل آباد میں سی سی ٹی کی حراست سے بھاگنے والے تینوں ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے اختر، قاسم اور فرید پر مشتمل گینگ ایئرپورٹ چوک سے اسمال انڈسٹری اسٹیٹ تک لوٹ مار کرتا تھا۔ مکلی کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے کراچی کے 2 نوجوان جاں بحق، عبداللہ گوٹ ملی کے رہائشی علی رضا اور عامر درگاہ شاہ عقیق جا رہے تھے، لاش اسپتال منتقل کر دی۔ خیبر پختونخوا کے 3 اضلاع میں دہشت گردوں کے 5 حملے، 5 اہلکار شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ اپر دین میں پولیس وین پر فائرنگ سے 3 اہلکار شہید، 3 شدید زخمی ہوئے۔ لوور دین میں 1 کانسٹیبل جان سے گیا۔ پشاور میں تھانہ حسن خیل اور 2 پولیس چوکیوں پر حملے، 1 اہلکار شہید، 1 شدید زخمی ہوا۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں دہشت گرد فرار ہو گئے۔ پاکستان کے لیے کامیاب سفارتکاری پر بلاول بھٹو کے لیے اعزاز نشان پاکستان سے نوازا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو کو نشان پاکستان کا ایوارڈ عطا کریں گے۔ بلاول بھٹو نے دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت چہرہ اور پیغام پہنچایا۔ اور سندھ اسمبلی میں اسپیشل بچوں کے لیے خصوصی سیشن، پاک فوج کو خراج تحسین، اسپیشل بچے نے قرارداد پیش کی، تقاریر پر ارکان نے ڈیسک بجا کر بچوں کو داد دی۔